السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سہار علی۔ اردو سٹوری چینل سہار وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کوارٹر نمبر 313 کی کہانی ہے، جہاں کچھ دن پہلے ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ اس فیملی کے ساتھ اس کوارٹر میں کیا ہوا، جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مما، انجنا۔ کیا؟ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ انجنا؟ اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حسب توقع وہاں کوئی نہ تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی، ہمارے علاوہ ہونا بھی کس نے تھا؟ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں اپنے کاموں میں لگ کر بھول بھال گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہیں۔ چند دنوں پہلے تک ہم ملتان میں رہتے تھے، جہاں میری سسرال رہتی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر بہرام پور میں ہو گئی، تو ہم یہاں آ گئے۔ تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر الاٹ ہوا تھا، کوارٹر نمبر 313۔ ایک مختصر 2 کمروں کا صحن اور کچن اور چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر فیملی کے لیے بہت تھا۔ تنویر کوئی بڑی پوسٹ پر نہیں تھے، ان کی تنخواہ بھی اتنی تھی کہ ہمارا مشکل سے گزارا ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے، جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ حسن کو میں نے قریب ہی ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے چند گھروں سے میری جان پہچان بڑھنے لگی، جہاں تقریباً میری ہی عمر کی خواتین تھیں، جن میں سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی تھی۔ ریحانہ کے شوہر بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی تھی۔ وہ بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سیٹ ان کے بیٹے کو مل گئی۔ ریحانہ کے 2 بچے تھے، وہ حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اکثر مل بیٹھ کر باتیں کرتے، دنیا جہان کی باتیں کرتے کرتے سب کچھ بھول جاتے، اپنے بچوں کے پرابلمز ڈسکس کرتے اور آخر کار ریلوے ملازم کی کم تنخواہ، مہنگائی، بے تحاشا ہو جانے اور گزارا مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کی تان ٹوٹ جاتی۔ ریحانہ ایک درمیانی شکل صورت کی بہت زیادہ اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والی دلچسپ عورت تھی۔ مجھے اس کی کمپنی میں بہت مزہ آتا تھا۔ تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ آ کر ہم بہت جلد ہر طرح سے سیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے اور شریف تھے۔ چھن چھن چھن۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے، ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ گھنگروں کی مدھم آواز ہلکی طبلے کی جھنکار کے ساتھ۔ اس وقت پہلا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہو۔ اپنے 2 کمروں میں سے ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانا صوفہ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا، مگر تنویر تو بے خبر میرے برابر میں سو رہے تھے۔ ان کی تو اس آواز سے آنکھ تک نہ کھلی۔ کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی رہی۔ جب آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی، مگر دیر تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح میں یہ رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا، اچانک مجھ کو اکیلے گھر میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔ اس رات والا واقعہ پھر یاد آ گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی حسن کو گھر آتے کافی ٹائم تھا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، گھر میں تالا لگایا اور ریحانہ کے گھر آ گئی۔ ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر تھا۔ ریحانہ کچن میں تھی، اس کے سسر برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب میں
شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبسم تم ابا کے پاس بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے حال احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بتانے پر کہ ہم لوگ کوارٹر نمبر 313 الاٹ ہوا ہے، وہ ایک دم چپ سے رہ گئے۔ مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا، وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر نہیں دیتا۔ سنا ہے برسا برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات تمہیں بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا جوش سے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم گھر آئیں اور ابا کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر آصف زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کیا جاتا۔ آخر تنویر بھائی کو یہی گھر کیوں الاٹ کیا گیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا سنو، ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں شاید انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے کی۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کی کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی رہتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر بھی آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ارے مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی کہ تنویر غصے سے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ بکواس ہے یہ سب۔ ایسا ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈرانی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی۔ تنویر مجھے سمجھانے لگی۔ چھن چھن چھن۔ مگر پھر ایک رات کئی دنوں کے بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگروؤں کی چھنکنے کی آواز آنے لگی۔ نہ صرف گھنگروؤں کی بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسے لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب ہو گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے۔ مگر میں نے چیخ ماری، مگر اس وقت عین اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رہ گیا ہو۔ تال اچانک رک گئی، پھر ختم ہو گئی۔
میں بستر پر بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ صبح تنویر نے مجھے اٹھایا تو میں انہیں سمجھانے لگی کہ وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہو جاتا۔ پھر نہ جانے میں یہ سوچ کر بھی لرز گئی، اصل میں تم نے اپنے دوست کی باتوں کو سر پہ سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ اچھا تو آپ نہ مانیں، میں نے بھی حتمی انداز میں کہہ دیا کہ اب میں اس گھر میں چند منٹ بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی میرا معصوم بچہ۔ تنویر پریشان ہو گئے کہ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں، اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس۔ ان کی اصل پریشانی ان کے زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ تو نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں، میں نے ان سے التجا کی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے حامی بھر لی۔ میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو وہ کبھی محسوس نہیں ہوئی، نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی تھی۔ آپ جلدی ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اسبات میں سر ہلا کر پیار سے میرے گال چھوئے۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں، وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، ہرگز بھی مکان تلاش نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا، میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں پر دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواس کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھیں۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم با قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ طبلے کی تال پر بڑھتے قدم اور گھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگروؤں اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ سایہ، جو کہ ایک نوجوان، حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ انجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑ لی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی،
جس میں سے اس کے اندر کا گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک میری دوست کی کال آئی۔ تبسم: ہیلو، ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیسے اطلاع دوں، ایک بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ تنویر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔